تو حضرات 25,000 خطوط لکھے تھے مدینہ کے لوگوں نے. خطوط ایک خط بھی تاریخ میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ مدینہ کے لوگوں نے ایک خط بھی لکھا ہو. آپ نہیں دکھا سکتے کہ مدینہ کے لوگوں نے خط لکھا تھا کہ آؤ محمد آپ آ جائیے. ہاں اتنا ضرور تھا کہ آپ جب خانہ مدینہ کے لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو آپ جب جناب محمد رسول اللہ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے تو کہتے تھے آ جائیے. جس طریقے سے آپ ہمارے ہندوستان میں جب پیرا مریدی کا سلسلہ چلتا ہے تو کہتے ہیں پیر جی آ جائیے ہمارے گھر پہ بھی تشریف لے آئیے. اسی طریقے سے مگر یہ پیرا مریدی کرنے والے ان کے دل گندے ہیں, ان کی سوچ گندی ہے میرے بھائیوں. مگر جب مدینہ کے لوگ آتے تھے تو یہ کہتے تھے آ جائیے تشریف لے آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہاں اگر آپ ہم کو جنگل میں لے جائیں گے لڑنے کے لیے تو ہم جنگل میں بھی لڑیں گے, اگر آپ منگل میں لے جائیں گے تو ہم منگل میں بھی لڑیں گے. یعنی اگر خشکی میں آپ کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ میں لڑو تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, مرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اس لیے کہ دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے نبی آپ کے لیے, ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے آپ کے لیے میرے بھائیوں. لیکن مدینہ کے لوگوں کا وعدہ بالکل سچا تھا. مگر کوفی لا یوفی, کوفہ کے لوگوں نے خطوط ایک خط نہیں دو خط نہیں بلکہ 25,000 لکھے تھے, مگر صرف زبانی وہ خطوط تھے. دل میں نفرتیں تھیں اہل بیت کے لیے, دل میں ذرہ برابر بھی یہ فکر یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے, بلکہ صرف یہ تھا کہ ہم امام حسین کو گمراہ کر دیں, اہل بیت اطہار کو گمراہ کر دیں. اور وہ جو ہم نے حضرت علی کو حضرت امیر معاویہ سے جنگ میں لڑوایا, حضرت علی کو حضرت جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لڑوایا, پھر ہم امام حسین کو پھر یزید کو آپس میں لڑوائیں. جس طریقے سے 70,000 لوگ شہید ہوئے جنگ جمل میں, 70,000 صفین میں شہید ہوئے, اسی طریقے سے ہم امام حسین کا سہارا لے کر کے امام حسین کا سہارا لے کر کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور پھر یزید کو امام حسین کو لڑوائیں. یہ سوچ تھی کوفہ کے لوگوں کی. مگر جب یہ دیکھا کہ اب یزید کا ایک پیروکار, یزید کا ایک کتا ابن زیاد وہ آ گیا کوفہ میں, اگر ہم نے ابن زیاد کی بات نہیں مانی تو ابن زیاد خون کی ندیاں بہا دے گا کوفہ کے اندر. ایک دن پہلے ہی گورنر بنا تھا کوفہ میں ابن زیاد جس کے بارے میں آج ابن زیاد کی اولادیں یہ کہتی ہیں کہ ابن زیاد کو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو, یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو, یزید کو شہید کہو, یزید کو جنتی کہو, یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ وردو عنہ کہو. ہم نے کہا کاہے کو؟ کہا وہ اس لیے کہ یزید نے ابن زیاد نے ہماری سوچ کو زندہ کیا تھا, ہماری فکر کو زندہ کیا تھا. ہم نے کہا کون سی فکر؟ کہا ہماری سوچ ہماری فکر یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا نام و نشان مٹا دیا جائے, صحابی کا نام و نشان مٹا دیا جائے, نبی کا نام و نشان مٹا دیا جائے, گنبد خضرا کو ختم کر دیا جائے, اور جس مقام پہ صحابی کا مرتبہ تھا, نبی کا مرتبہ تھا, اس مقام پہ ہم اپنے عبد الوہاب کو نبی بنا دیں. عبد الوہاب کی اولادیں یہی سوچتی ہیں کہ ہم جس کے نام پہ کھاتے ہیں, جس کے نام پہ پلتے ہیں, اس کو نہیں بلکہ عبد الوہاب کی وہ جو سوچ, جو فکر, جو ذہنیت عبد الوہاب نے دی تھی کہ یہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو سچا وہی ہے, سچا پکا وہی مسلمان ہے جو سب سے زیادہ رسول پاک کو گالیاں دیتا ہے. سب سے زیادہ عبد الوہاب کو کے بیٹے کو جو چڑ تھی وہ رسول پاک کے نام سے چڑ تھی, رسول پاک پہ درود و سلام پڑھنے سے چڑھتی, رسول پاک کی تعریف کرنے سے وہ چڑھتا تھا. اور یہی چڑھنے کا فائدہ اٹھا لیا یورپ کے لوگوں نے اور کہا دیکھو عبد الوہاب کی اولادیں سب سے زیادہ اپنے نبی سے چڑھتی ہیں, اور ہم کو اگر کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے, اگر ہم کو کوئی ترکی میں جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو ختم کر سکتا ہے تو یہی ایک ویکتی ہے, کیونکہ یہ اپنے نبی سے نفرت کرتا ہے.
اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایسا ہی آدمی چاہیے جو اپنے نبی سے سب سے زیادہ دشمنی کرتا ہو۔ عبد الوہاب کو انہوں نے اپنے ساتھ میں ملا لیا، عبد الوہاب کو ساتھ میں ملایا، اپنے عبد الوہاب کی اولادوں کو ساتھ میں ملا لیا، اور ان کو ایک بابا جی کا ٹھلو، بابا جی کا ایک لولی پاپ دے دیا کہ ہم تم کو حجاز کی حکومت دے دیں گے۔ بلکہ اس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا، یورپ کے لوگوں نے کہا تھا کہ تم سلطنت عثمانیہ کو، ترکی کو ختم کر دو، ہم تم کو پورا حجاز، یمن، شام سب کچھ دے دیں گے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ ترکی سے بغاوت کرنے کی سوچ کہاں سے آئی؟ ترکی سے یہ بغاوت کرنے کی سوچ کہاں سے ملی؟ سوچ جبھی ملی جب سوچ پہلے یہ پیدا ہو گئی کہ نبی کے ساتھ میں نبی کے نام کو مٹایا جائے۔ جب نبی سے ذرہ برابر بھی گستاخی کا خیال دل میں آیا، تب انسانی دل میں، اسی سینہ میں یہ سوچ بھی آ گئی کہ جب نبی کو ختم کیا جائے، نبی کو ختم کرنے سے پہلے نبی کے غلاموں کو ختم کرنا پڑے گا، نبی کے وفاداروں کو ختم کرنا پڑے گا، ترکی کو ختم کرنا پڑے گا، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو اب وہی سوچوں کا فائدہ یورپ کے لوگوں نے اٹھا لیا۔ میرے بھائیوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ شاہد ہے کہ یہ سعودی عربیہ جو حجاز تھا، اس کو بنانے والے، وہاں سے ترکیوں کو بھگانے والے کوئی اور نہیں تھا، یہی یورپ کے ایجنٹ تھے، یہی نبی سے بغاوت کرنے والے، نبی سے دشمنی کرنے والے یہی موجود تھے۔ آج میرے بھائیوں، وہ نظریہ، وہ فکر، وہ سوچ جو یزید کی تھی، وہی سوچ عبد الوہاب کی تھی، کیونکہ یزید تو نبی سے محبت کرتا تھا، نبی سے وفاداری کرتا تھا، مگر یزید کی سوچ صرف ایک غلط تھی کہ وہ گنبد خضرا میں رہنے والے لوگوں کی کبھی سمان نہیں کرتا۔ مسجد نبوی میں جس نے گھوڑے دوڑائے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ میں زنا کرے یہ جائز ہے، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ میں زنا کرے یہ بھی جائز ہے۔ وہی سوچ، وہی فکر، شیطانی فکر عبد الوہاب کی تھی۔ آج وہی عبد الوہاب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمارے یزید کو، ہمارے پیشوا کو تم برا مت کہو۔ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نہیں 1,00,000 مولوی ایسا ہم کو دکھا دو، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ تو یزید کو، ابن زیاد کو، جو یہ کہنے کو تیار ہیں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ 2 ٹانگ کا جانور جس کو کہتے ہیں نالائق، اندھا گرو بہرا چیلا، میرے بھائیوں، جس کو ہمارے ہندوستان سے بھگا دیا گیا۔ ہندوستان کے رشی منیوں نے، سادھو سنتوں نے یہ سمجھ لیا یہ 2 ٹانگ کا جانور ہمارے ہندوستان میں رہا تو پھر ہمارے ہندوستان کے لوگ اس سے کے فتنے سے بچ نہیں پائیں گے، اس کو بھگاؤ ہندوستان سے، تو اس کو بھگا دیا گیا۔ اب اس کی ایک چھوٹا اندھا گرو بہرا چیلا، ایک چیلا رہ گیا ہے۔ وہ 1,00,000 کا مجلس میں، 1,00,000 کی مجلس میں کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، یزید کو، ابن زیاد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، اس لیے کہ یزید ہمارا سب سے بڑا پیشوا ہے۔ کہا پیشوا کس ناطے سے؟ اس لیے کہ ہم یزید ہی کے تو پیروکار ہیں۔ یزید نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے تھے، آج ہم گدھے باندھے ہوئے ہیں۔ یزید نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، اور آج نجد کے ملوں نے، نجد کے گنڈوں نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے نہیں باندھے، گدھے باندھے ہیں، گدھے، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر ہم اسرائیل کے ساتھ میں ہاتھ ملائیں گے تو پھر ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کتنا بڑا امتی مسلمہ کا نقصان ہوگا، ان گدھوں کو یہ بھی پتہ نہیں۔ تو عبد الوہاب نے مسجد نبوی شریف میں گدھوں کو بٹھالا اور یزید نے گھوڑوں کو بٹھالا۔ یزید نے خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگا دی، اور عبد الوہاب کی اولادوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں میں آگ نہیں لگائی، غلاف میں آگ نہیں لگائی، بلکہ
خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میرے بھائیو، خانہ کعبہ کی میں آگ لگانے کا مطلب یہ ہے، وہ آگ جو یزید نے خانہ کعبہ میں لگائی تھی تو جان بوجھ کے نہیں لگائی تھی، بلکہ وہ تو جب عبید اللہ بن زیاد پہ، جب حضرت عبید اللہ بن زبیر پہ جب لڑائی ہو رہی تھی، منجیقوں کے ذریعے سے لڑائی ہو رہی تھی، ان منجیقوں کے ذریعے سے آگ پھینکی گئی، وہ خانہ کعبہ پہ پہنچ گئی۔ مگر میرے بھائیو، آج عبد الوہاب کی اولادیں خانہ کعبہ پہ آگ لگاتی ہیں، منجیق کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے قیاس کے ذریعے سے، اپنے قانون کے ذریعے سے آگ لگاتی ہیں۔ میرے بھائیو، وہ خانہ کعبہ جس کو عظمت ملی نبی کے صدقے میں، جس کو رفعت ملی نبی کے صدقے میں، جس کو بلندی ملی نبی کے صدقے میں، ارے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اے عبد الوہاب کی اولادوں، بتاؤ، اگر نبی نہ چاہتے تو خانہ کعبہ کو وہ عظمت جو آج ملی ہوئی ہے وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ نبی اگر خانہ کعبہ کو اگر کعبہ نہ بناتے اور اپنے باپ کے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو قبلہ نہ بناتے تو بتاؤ تم میں کون سی ہمت ہے؟ سلمان بن عبد العزیز کی اولادوں میں کون سی ایسی طاقت ہے؟ دنیا انسانیت کے اندر کوئی ایک ایسی ہے طاقت جو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیتی؟ بلکہ نہیں، قبلہ بنایا تو کس نے بنایا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ارے اٹھاؤ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں آیا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے محبوب، ہم آپ کی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ عظمت والا، رفعت والا بیت المقدس بھی رفعت والا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے تعمیر کیا، جس کو کہیے خانہ کعبہ، وہ خانہ کعبہ جس کی سب سے پہلی بنیاد رکھی گئی، اگر کسی گھر کی سب سے پہلی بنیاد رکھی گئی تو خانہ کعبہ کی رکھی گئی۔ ارے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کی بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس واں ہیں، وہ پاس واں ہمارا۔ وہ گھر جو دنیا کے گھروں میں سب سے پہلا گھر ہے، میرے نبی چاہتے تھے جب سب سے پہلی فضیلت، سارے گھروں میں سب سے پہلا جنم اس کا ہوا ہے تو سب سے زیادہ فضیلت بھی اس کو ملنا چاہیے، کیونکہ بیت المقدس کو فضیلت بہت سارے طریقوں سے ملی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، مگر مسجد حرم شریف میں قبر مبارک نہیں بلکہ خانہ کعبہ مبارک ہے۔ تو یزید نے منجیقوں کے ذریعے سے لڑائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیواروں کو تہہ کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، سعودیہ عربیہ کی حکومت نے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قبلہ، وہ کعبہ، وہ مسجد حرم شریف جس میں کوئی کافر نہیں جا سکتا، کوئی شیعہ نہیں جا سکتا، میرے بھائیوں، کہ جہاں پر کوئی مشرک نہیں جا سکتا، تو آج وہاں پہ اینٹ سیٹ کیسے بجا دی عبد الوہاب کی اولادوں نے؟ میرے بھائیوں، ہاں، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئیں نظر کیا دیکھے۔ آج عبد الوہاب کی اولادوں نے، نجد کے ملاؤں نے خانہ کعبہ میں منجیق کے ذریعے سے آگ نہیں لگائی بلکہ قانون کے ذریعے سے آگ لگا دی۔ آپ کہیں گے اس آگ کو تو دکھاؤ، وہ آگ دکھاؤ جو خانہ کعبہ میں لگی، وہ آگ ہے تو ہے کہاں؟ تو میرے بھائیو، آپ کو وہ آگ نظر نہیں آتی، مگر اہل نظر کو وہ آگ نظر آتی ہے۔ جس کی سوچ، جس کی فکر نبی کے غلاموں والی ہے، اس کو وہ آگ نظر آتی ہے۔ وہ آگ لگی کہاں ہے؟
وہ آگ صرف یزید نے تو خانہ کعبہ میں آگ لگائی تھی، مگر سنو، عبد الوہاب کی اولادوں نے صرف خانہ کعبہ میں آگ نہیں لگائی بلکہ پورے سعودی عربیہ میں آگ لگا دی ہے۔ یزید نے مسجد جو مدینہ شریف تھا وہاں کی عورتوں سے حمل ٹھہروائے، ناجائز حمل ٹھہرے، وہاں کی مہیلاؤں میں 70,000 حمل ٹھہرے تھے، یزید نے حمل ٹھہروائے تھے ناجائز۔ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ میں، میرے بھائیو، یزید کے 3 سال، یزید کو حکومت کے 3 سال ملے، مگر 3 کارنامے اس کے بڑے معتبر ہیں، بڑے تاریخ میں ایک بدنما داغ ہیں۔ میرے بھائیو، 3 تاریخ میں 3 کام کون سے سب سے بڑے کارنامے ہیں؟ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے جب سن 60 ہجری میں جب وہ تخت نشین ہوا، جب حضرت امیر معاویہ کی ذہنیت کو بدلنے والے ایک صحابی تھے، انہوں نے بہکا دیا۔ حضرت امیر معاویہ بھی نہیں چاہتے تھے میرا بیٹا بنے۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یزید کے 3 سال اور 3 کارنامے ایک طرف رکھو، اور جتنے بھی پوری امت مسلمہ کے جو 1400 سال ہیں، ان میں جو ظالم گزرے ہیں، جو جابر گزرے ہیں، جو نہنجار گزرے ہیں، ان ظالم و جابر بادشاہوں کے سارے کارنامے ایک پلے میں رکھو، تو یزید کے 3 کارنامے، جتنے بھی پوری 1400 سالوں میں جتنے بھی تاناشاہ گزرے، ان کے سب کے ایک پلے میں رکھو تو برابر بیٹھ جائیں گے۔ تو یزید کے 3 سال، 3 سالوں میں 3 کارنامے۔ سب سے پہلا سال سن 61 ہجری میں جب اس نے اپنے ہاتھوں میں کمان سنبھالی حکومت کی، جب وہ امیر المؤمنین بنا، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر پہ حملہ کروایا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ خانہ کعبہ کی حکومت کو سنبھال چکے تھے، اور جب خانہ کعبہ کی حکومت کو سنبھال چکے تھے تب ان سے اس نے جنگ کرنے کے لیے سپہ سالار کو بھیج دیا کہ جاؤ عبداللہ بن زبیر سے جہاد کرو۔ تو اب سب سے پہلے سال میں منجیقوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ کو بجا دیا گیا۔ اتنے پتھر، اتنی اینٹیں، اتنی گرد و غبار وہاں پر جمع اکٹھا ہو گئی تھی میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کا نقشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان پتھروں میں، ان منجیقوں کے ذریعے سے، ان بم بارود کے ذریعے سے جو یزید کی طرف سے پھینکے گئے تھے، اس کے ذریعے سے پورے خانہ کعبہ کو تہہ تیگ کر دیا گیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا تھا۔ یہ سب سے پہلا کارنامہ، پہلے سال میں سب سے پہلا کارنامہ کہ اس نے خانہ کعبہ میں میرے بھائیوں اینٹ اور پتھر جمع کروا دیے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میرے بھائیوں ہل کے رہ گئی، خانہ کعبہ کا غلاف جل کے رہ گیا۔ یہ سب سے پہلا کارنامہ پہلے سال کا۔ دوسرے سال میں اس نے یہ کام کیا کہ اس نے امام حسین کو شہید کروا دیا۔ پوری دنیا انسانیت جس کی دیکھ کر کے، پوری جن و انسان، چرند و پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، سب دیکھ کر کے رو رہے تھے، وہ کارنامہ یزید نے کروایا۔ یزید کا تیسرا سال اس نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے بنوائے اور 70,000 عورتوں کا مدینہ شریف میں ناجائز حمل ٹھہروایا۔ تو وہ کام جو یزید نے کرے، یعنی اس نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے۔ مسجد نبوی شریف میں اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے بھائیوں ایک ایسے امام کو کھڑا کروا دیا جس امام کے پیچھے کسی حال میں نماز جائز نہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، تو وہ 3 کارنام وہ امت مسلمہ کو کبھی 1400 سالوں میں پسند نہیں آئے، کسی امام کو پسند نہیں آئے، کسی صحابی کو پسند نہیں آئے، اور کسی تابعین کو پسند نہیں آئے، امام اعظم کو پسند نہیں آئے، امام محمد کو پسند نہیں آئے، مگر عبد الوہاب کی اولادوں کو پسند آ گئے، کیونکہ عبد الوہاب کی اولادیں جو آج کر رہی ہیں خانہ کعبہ میں، تو وہ پہلے یزید نے اس کی بنیاد رکھی تھی، آج اس پہ عمارت جو چلا رہے ہیں وہ یزید کی اور عبد الوہاب کی اولادوں نے اس پہ بنیاد ڈال دی ہے۔
یہ پیروکار تو یزید ہی کے ہیں۔ میرے بھائیو بتاؤ، تو یزید کے 3 کام اور عبد الوہاب کی اولادوں کے بھی 3 کام ہم دکھائیں گے۔ میرے بھائیو، جب سے انہوں نے سطح سنبھالی ہے خانہ کعبہ کی، حجاز کی، ان کو تو ترکی سے بغاوت کرنے میں حجاز مل گیا، یورپ سے وفاداری کرنے میں ان کو حجاز کی حکومت مل گئی، مگر میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، جب سے انہوں نے، چلو یورپ کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی تمہارے پاس میں آئے، کعبہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کے سرزمین میں آئے تو تم زیادہ حقدار ہو، ترکی سے بغاوت کرو تو تم نے ترکی سے بغاوت کر کے بتاؤ تم نے کتنے تیر مارے ہیں، تم نے آج پورے حجاز کو بیچ کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیو، حجاز میں تم نے کون سا گناہ ایسا ہے کہ تم نے حجاز میں نہیں کرتے ہو؟ میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، حجاز کے اندر سب سے زیادہ عیاشی حجاز میں ہوتی ہے۔ آج تم نے قرآن کو بدلا، حدیث کو بدلا، اجماع امت کو بدلا۔ میرے بھائیو، یزید نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے تھے، آج تم نے ایسے گدھے باندھ دیے جن کے سامنے تم نبی کی تعریف نہیں کر سکتے، نبی سے کچھ مانگ نہیں سکتے۔ اگر تم نے نبی سے کچھ مانگ لیا تو تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، تم کو جیل میں تم کو باندھ دیا جائے گا، جیل کی سلاخوں میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔ آج خانہ کعبہ میں تم کھڑے ہو کر کے تعریف اللہ کے رسول کی نہیں کر سکتے۔ وہ خانہ کعبہ جس کو فضیلت ملی نبی کے صدقے میں، جس کو رفعت ملی نبی کے صدقے میں، جس کو بلندی ملی تو نبی کے صدقے میں، اگر نبی نہ چاہتے تو وہ قبلہ نہیں بن سکتا تھا۔ مگر قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کی بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے، جب سے تمہارے ہاتھوں میں سطح آئی اے یزید کی اولادوں، تو تم نے یزید نے جو بنیاد رکھی تھی تم نے اس پہ عمارت چڑھا دی۔ یعنی یزید نے تو گھوڑے باندھے تھے مسجد نبوی شریف میں، آج تم نے گدھے باندھ دیے۔ یزید کے سامنے جو بھی اللہ کے رسول کی تعریف کرتا تھا، یزید کا چہرہ نہیں بدل رہا تھا، مگر آج تمہارے سامنے اگر اللہ کے رسول سے کچھ مانگ لو، اللہ کے رسول کی تعریف کر دو، تمہارے سینے پھٹ جاتے ہیں۔ تو تم یزید کے پیروکار ہو۔ یزید نے مسجد نبوی شریف یعنی مدینہ شریف کی عورتوں کو پیٹوں میں ان کے ناجائز حمل ٹھہرائے۔ آج جو مسجد نبوی سے ملا ہوا جو بالکل قبرستان ہے، تو اس قبرستان پہ میرے بھائیوں تم نے بلڈوزر چلوائے ہیں، تم نے، یزید نے مدینہ شریف کی عورتوں پہ گھوڑے چڑھوائے تھے، اور تم نے انہی اولادوں میں، انہی ماؤں بہنوں کی، صحابی رسول کی قبروں پہ تم نے گھوڑے باندھے ہیں۔ ظالمو، تمہارا حشر بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا تمہارا حشر۔ میرے بھائیوں، عبد الوہاب کی اولادوں، یزید کے پیروکاروں، یزید کی سوچ رکھنے والوں، ظالموں، تمہارا حشر۔ تم نے آج عثمان غنی کی مزار کو تہہ تیگ کر دیا۔ آج 4 نہیں 5 نہیں 10 سپاہی رہتے ہیں کہ تم کوئی بھی ذرہ برابر اس کو تم فضیلت سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو تم نے کیا نہیں کیا؟ تم یزید کے بھی باپ نکلے۔ یزید نے صرف مدینہ شریف کی عورتوں پہ ظلم اور جبر کی آندھی طوفان چلائے، مگر اے ظالمو، تم تو ان کے بھی باپ کے باپ نکلے، یزید کے ابا کے بھی ابا نکلے۔ یزید تو صرف یہ چاہتا تھا کہ مدینہ کے لوگ، یزید تو یہ چاہتا تھا کہ مکہ کے لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں، کیونکہ مکہ و مدینہ یہ مرکز ہے مذہب اسلام کا 1400 سالوں سے۔ جب سے آمنہ کے لال نے جنم لیا اس وقت سے لے کر کے آج تک مرکز رہا ہے، کیونکہ مدینہ ہی سے ہم کو کعبہ ملا، مدینہ ہی سے ہم کو قبلہ ملا، مدینہ ہی سے ہم کو قرآن ملا، مدینہ ہی سے ہم کو آمنہ کا لال ملا ہے۔ تو مدینہ کے لوگوں پہ صرف اس نے ظلم اور جفا کی آندھی طوفان چلائے تھے، مگر آج تم نے وہاں کی عورتوں کو تو میرے بھائیوں تم نے تہہ تیگ نہیں کیا،
ان کو ناجائز حمل نہیں ٹھہرائے، مگر وہاں پر جو مدفن ہیں، وہاں پر جو بڑی بڑی ہستیاں جن کا اتنا بلند مقام ہے، جو آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، میرے بھائیوں آج تم نے ان کے مزاروں کو تہہ تیگ کر دیا۔ آج جنت البقیع کے اندر میرے بھائیوں تم نے صحابی کے مزاروں پہ تم نے بلڈوزر چلوائے ہیں، تم نے صحابی کے مزاروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اے ظالموں، تم خون کی ندیاں بہا دیتے تو اس سے مذہب اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا تھا، مگر تم نے آج صحابی کے مزار پہ بلڈوزر چلایا ہے، اس سے مسلمانوں کی روح کانپ رہی ہے، سینے چھلنی ہو گئے میرے بھائیوں۔ تو آج تم یزید کے ابا نکلے، ابا کے بھی ابا۔ یزید نے صرف اس نیت سے کہ مدینہ کے لوگ میری بیعت کر لیں، مدینہ کے لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں، صرف اس نیت سے اس نے مدینہ میں مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے تھے، مدینہ شریف کی عورتوں پہ گھوڑے چلائے تھے، ناجائز حمل ٹھہروائے تھے، جو بھی اس کے من میں آیا وہ اس نے کیا، مگر تم نے صرف اس نیت سے صحابی کے مزار کو توڑا تاکہ کوئی انسان صحابی کا نام نہ لے سکے، صحابی کے مزار کو فاتحہ نہ پڑھ سکے، صحابی کے مزار کو سلام نہ کر سکے۔ جب نام ہی نہیں رہے گا تو اس کو فاتحہ پڑھنے والا کون رہے گا؟ لیکن اے ظالموں، تمہاری دکانیں زیادہ چلنے والے نہیں، ارے خون ہے جب بہتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، جو ظلم ہے جب ہوتا ہے تو دب جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ظلم کی انتہا ہوتی ہے، یہ ظلم و طوفان کی آندھیاں جو تم چلا رہے ہو یزید کے پیروکاروں، تمہارا مقصد یہ ہے کہ مدینہ کی وادیاں، جو مدینہ کی وادیاں ہیں، نبی کی عاشقوں سے، نبی پر ہونے والے درود و سلام سے، وہ فضائیں جو ہر طرف سے آتی ہیں، چاہے مشرق سے آتی ہوں، چاہے مغرب سے آتی ہوں، چاہے شمال سے آتی ہوں، جنوب سے آتی ہوں، ہر جانب سے، ہر ایک سمت سے یہی آواز آتی ہیں، ارے کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا با